کئی سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دور دراز کے دیس میں ایک نیک دل اور منصف مزاج بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد کوئی ایسا شخص بادشاہ بنے جو ایماندار، صابر اور دیانتدار ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت کے تمام بچوں کا امتحان لے گا اور جو سب سے زیادہ ایمانداری اور سچائی کا مظاہرہ کرے گا وہی اس کا جانشین بنے گا۔ بادشاہ نے تمام بچوں کو محل میں بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک خاص بیج دیا۔ وہ بولا، یہ بیج بہت خاص ہے، تم سب انہیں اپنے گھروں میں جا کر گملے میں لگاؤ، ان کی اچھی دیکھ بھال کرو اور 6 ماہ بعد دوبارہ محل میں لے آؤ۔ جس کا پودا سب سے خوبصورت ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا۔ سب بچے خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور بیج کو مٹی میں لگا دیا۔ ان میں ایک لڑکا عامر بھی تھا۔ وہ ایماندار اور محنتی تھا۔ اس نے بیج کو بہترین مٹی میں لگایا، روز پانی دیا، دھوپ میں رکھا اور اس کی پوری دیکھ بھال کی۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، عامر نے محسوس کیا کہ اس کے گملے میں کچھ بھی نہیں اگ رہا۔ وہ بہت پریشان تھا، لیکن اس نے اپنی محنت جاری رکھی۔ دوسری طرف باقی سب بچوں کے گملوں میں ہرے بھرے پودے اور خوبصورت پھول نکل آئے۔ عامر کو حیرت ہوئی کہ آخر اس کا بیج کیوں نہیں اگا۔ اس کے والدین نے اسے حوصلہ دیا کہ اسے ایمانداری سے بادشاہ کے سامنے جانا چاہیے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ آخر وہ دن آ گیا جب سب بچے اپنے گملے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ ہر طرف ہرے بھرے پودے اور رنگ برنگے پھولوں سے سجے گملے نظر آ رہے تھے، مگر عامر کا گملہ خالی تھا۔ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن عامر نے ہمت نہ ہاری اور بادشاہ کے سامنے اپنا گملہ رکھ دیا۔ بادشاہ نے سب بچوں کے گملے دیکھے اور مسکرا کر کہا، بہت خوبصورت پودے ہیں۔ پھر اس نے عامر کے خالی گملے پر نظر ڈالی اور بولا، عامر، تم نے کوئی پودا کیوں نہیں اگایا؟ عامر نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں نے پوری کوشش کی۔ میں نے بیج کو اچھی مٹی میں لگایا، روز پانی دیا، دھوپ میں رکھا، مگر کچھ بھی نہیں اگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں، لیکن میں نے جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولنا مناسب سمجھا۔ یہ سن کر بادشاہ کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں اعلان کیا، میرے پیارے بچوں، میں نے تمہیں جو بیج دیے تھے وہ سب پہلے سے ابالے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں اگ سکتا تھا، مگر مجھے افسوس ہے کہ سب نے دھوکہ دیا اور کسی نے ایمانداری نہیں دکھائی سوائے عامر کے۔ عامر نے سچ بولا، اپنی ناکامی کو تسلیم کیا اور یہی حقیقی قیادت کی نشانی ہے، اس لیے میرا جانشین عامر ہوگا۔ یہ سنتے ہی دربار میں خاموشی چھا گئی اور پھر سب نے تالیاں بجا کر عامر کو مبارکباد دی۔ عامر کی ایمانداری نے اسے بادشاہ بنا دیا اور اس کی سلطنت میں ہمیشہ سچائی، انصاف اور ایمانداری کا راج رہا۔ تو اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے بچوں کہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری سب سے بڑی خوبی ہے۔ سچ بولنے اور دیانتداری سے کام لینے والا شخص ہی حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی بچوں۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔